بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خواب ایک بار پھر میری نیندوں میں خلل ڈال رہا تھا۔ وہی منظر، وہی خوف، وہی بے بسی، وہ بہو ایک جیسے بچے جو مجھے دیکھ کر ماں ماں پکار رہے تھے۔ ان کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مکمل طور پر ملتے تھے، مگر اچانک ان کی چیخوں نے میرے کانوں میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ کسی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر چیخ رہے تھے۔ جب میں نے ان کے پیچھے نظر دوڑائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال بکھرے تھے، خون سے بھری آنکھیں اور ہاتھ میں کوئی تیز چیز، جیسے وہ ان معصوم بچوں پر حملہ کرنے کے لیے جسے اٹھا رہی تھی۔ اچانک بچوں کی ایک اور دل دہلا دینے والی چیخ گونجے اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرے سانس تیز چلنے لگا، پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ آج پھر وہی خواب، پھر وہی خوف، مگر یہ بچے کون تھے؟ بار بار میرے خوابوں میں کیوں آ رہے تھے؟ ان کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اچانک یاد آیا کہ آج مجھے ہسپتال جانا تھا، رپورٹس بھی لینی تھی اور ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروانا تھا۔ میں نے جلدی سے خود کو تیار کیا اور ساس کے پاس جا کر بولی، اچھا اماں، میں ہسپتال جا رہی ہوں، آج رپورٹس بھی لینی اور ڈاکٹر سے بھی ملنا ہے۔ ساس نے دبا دیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں جاؤ، اللہ کرے تم جس مقصد کے ساتھ جا رہی ہو وہ پورا ہو جائے۔ 10 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، مگر مجال ہے جو میرے بیٹے کو تم نے اولاد کی خوشخبری دی ہو۔ یہ سن کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ ساس کی ہر بات تیر بن کر میرے دل میں اتر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ہسپتال پہنچ گئی۔ انتظار کے بعد جب میرا نمبر آیا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا۔ میں بے چینی سے بولی، ڈاکٹر صاحبہ بتائیں نا، رپورٹس کیسی آئی ہیں؟ ڈاکٹر نے میرے شوہر کی رپورٹس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کے شوہر کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، فوراً پرجوش ہو کر بولی، ڈاکٹر صاحبہ میری رپورٹس کیسی ہیں، مجھے بھی دکھائیں۔ میری بات سنتے ہی ڈاکٹر نے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب خوف سرایت کرنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا، ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز مجھے میری رپورٹس دکھائیں۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رپورٹس دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے مجھے خود پر قابو پانے کی ضرورت تھی۔ میں گھبرا گئی، دل میں انجانا خوف سرایت کر چکا تھا۔ میں نے بے چینی سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ سیدھا سیدھا بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، دیکھو شہناز، اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو کچھ دے کر آزماتا ہے اور کبھی کچھ لے کر۔ آزمائش کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، مگر ہر کسی کو اس کے نصیب کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور تمہاری آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر میں جیسے ساکت ہو گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے بے صبری سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ مجھے پہلیوں میں مت الجھائیں، سچ بتائیں میری رپورٹس میں کیا لکھا ہے؟ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، مگر میں سچائی سننے کے لیے تیار تھی۔ آخر میں نے 10 سال ویسے بھی بغیر کسی حقیقت کے گزار دیے تھے، تو یہ بھی سہ لیتی۔ ڈاکٹر نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، شہناز بات یہ ہے کہ تمہاری رپورٹس میں جو حقیقت لکھی ہے وہ بہت تلخ ہے، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے حواس معطل ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں بے یقینی کے عالم میں کھڑی ہو گئی اور کانپتی آواز میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، شہناز خود کو سنبھالو، پچھلے 10 سال سے تم جس انتظار میں بیٹھی تھی وہ بے وجہ نہیں تھا۔ تمہاری میڈیکل رپورٹس یہ ثابت کر چکی ہیں کہ تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی، دل و دماغ جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ میں تو ایک بنجر زمین تھی جس پر کبھی کوئی فصل نہیں اگ سکتے تھے، پھر میرا کیا فائدہ؟ یہ خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح لپکا۔ جب وہ آج کو حقیقت معلوم ہوگی تو کیا وہ مجھ سے دور نہیں جائے گا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ نہیں دے گا؟ میرے اندر خوف، بے بسی اور غم کا طوفان امڈ آیا تھا۔ کاش میں اپنی ساس کی بات مان کر ڈاکٹر کے پاس نہ آتی، کم از کم ایک امید تو باقی رہتی
کہ شاید ایک دن میں ماں بن سکتی ہوں، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ رپورٹس میرے ہاتھ میں تھی مگر میری روح جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ میں خود کو گھسیٹتی ہسپتال کے دروازے تک پہنچی۔ باہر موسم بھی میری حالت کی عکاسی کر رہا تھا۔ کالی گھٹائیں چھائی تھیں، بجلی چمک رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی اور آسمان پر گرج چمک کا راج تھا۔ مگر جو طوفان میرے اندر اٹھ چکا تھا اس کا مقابلہ بھلا یہ موسم کیسے کر سکتا تھا؟ یہ طوفان تو میری دنیا اجاڑنے کے لیے آیا تھا اور میں اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میرے اندر طوفان برپا تھا مگر وہ آج مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، بات بھی بیکار نہیں کر سکتا تھا، پر جو ہلچل میرے دل و دماغ میں مچی تھی وہ ضرور میری سانسیں روک سکتی تھی۔ میں بے خیالی میں اندھا دھند سڑک پر چل رہی تھی، آنکھیں پھاڑے انہی الفاظ پر غور کر رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ڈاکٹر نے کہے تھے، تم بانجھ ہو۔ یہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح میرے دماغ پر برس رہے تھے۔ چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ چلتی جا رہی تھی۔ اب مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ اگر میں جان سے بھی چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ میرے جینے کا مقصد ہی کیا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی میرے شوہر وہاب کو خبر ملے گی وہ فوراً دوسری شادی کا فیصلہ کرے گا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا خواہش مند تھا اور اب تو اسے جواز بھی مل جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، جسم کانپنے لگا۔ پچھلے 3 مہینوں سے یہی کیفیت میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کبھی سر چکرانے لگتا، کبھی نڈال ہو جاتی۔ میری ساس مجھے تسلی دیتی، دودھ کا گلاس تھماتی تو کچھ دیر کے لیے صحت بحال ہوتی۔ تبھی پیچھے سے کسی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی تھی مگر میں جیسے سننے سے قاصر تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی اور پھر اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے زوردار ٹکر ماری۔ میرا وجود کئی کلہ بازیاں کھاتا سڑک پر لڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کیسے مگر میں مسلسل آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا ہوش جواب دے چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں سڑک کے کنارے موجود گہری کھائی میں لڑکنے لگی۔ یہ وہی گہری کھائی تھی جہاں سے گرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے لگا کہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مگر پھر میرا جسم ایک جھاڑی سے الجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مکمل کھائی میں جا گرتی ایک بڑے پتھر سے ٹکرا گئی۔ میرا سر بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ میرا نام شہناز ہے۔ میری شادی وہاج سے پسند کی تھی۔ ہم دونوں نے کالج میں ایک دوسرے کو پسند کیا تھا۔ وہاج ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ قسمت کو یہی منظور تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ کر کیا کرتے۔ یہ وہاج تھا جس نے پہلا قدم بڑھایا، مجھے پرپوز کیا اور اپنے گھر والوں کو لے کر آیا۔ میرے والدین نے وہاج کی مکمل چھان بین کی۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، سلجھا ہوا، پڑھے لکھے گھرانے سے۔ بس اس کی ماں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ سخت مزاج عورت ہے۔ وہاج مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا مگر ساتھ یہ بھی کہا کرتا تھا، تم تسلی رکھو، میں اپنی ماں کو منا لوں گا۔ وہ دل کی بری نہیں ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا۔ مگر جیسے ہی شادی ہوئی اور میری پہلی ملاقات وہاج کی ماں سے ہوئی، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ واقعی سخت تھی۔ شادی کی مہندی ابھی ہلکی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے گھر کے کام کاج میں جھونک دیا گیا۔ میں کچن سنبھالنے لگی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف بات یہ تھی کہ وہاج جو پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سمجھا دے گا، اب ان کا مکمل ساتھ دینے لگ گیا تھا۔ ایک دن ایک مہمان آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور دعا دی، اللہ کرے تمہاری گود ہری ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا میرے لیے حسرت بن جائے گی۔ اسی وقت وہاج کی ماں نے مجھے ایک عجیب زخمی نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انجانا سا حسد تھا۔ پھر فوراً لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہنے لگی، ابھی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہی وقت ہوتا ہے تم دونوں کے انجوائے کرنے کا۔ ہنی مون پر جاؤ، دنیا گھومو، سیر تفریح کرو، ابھی سے اولاد کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ یہ بات مجھے بھی کچھ حد تک ٹھیک لگی۔ وہاج جو آج تک اولاد کا فوراً خواہش مند تھا، اکثر کہتا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ ابھی ہم زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ اگر اولاد ہوئی تو ہماری ساری توجہ اسی پر مرکوز ہو جائے گی۔ اسے میری بات سمجھ آ گئی اور اس نے مزید بحث نہیں کی۔ 2 سال گزر گئے۔ اب وہاج کا رویہ بدلنے لگا۔ اکثر کہتا، اب ہمیں اولاد ہونی چاہیے۔
اسی دوران ایک دن مجھے اچانک بوجھل پن محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی ساس کو خبر ملی وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ لگتا ہے تم امید سے ہو، وہ خوش ہو کر بولی۔ اس دن وہ میرے لیے خاص طور پر دودھ لے کر آئی تھی۔ میں نے دودھ پی لیا، مگر جیسے ہی پیالہ ختم ہوا میری ساری تھکن اور بوجھل طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں حشاش پشاش محسوس کرنے لگی۔ جب میں نے میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ بس ایک عام موسمی بیماری تھی اور کچھ نہیں۔ میری ساری امیدیں جھٹکے سے زمین بوس ہو گئیں۔ میں جو دل ہی دل میں اولاد کی خوشخبری کی منتظر تھی وہ خواب ٹوٹ چکا تھا۔ میرا دل مرجھا گیا تھا، مگر وہاج نے مجھے تسلی دی۔ ابھی ہماری شادی کو 2 سال ہی ہوئے ہیں، یہ تو بالکل نارمل بات ہے۔ میں نے خود کو دلاسا دیا اور وہاج کی تسلی پر یقین کر لیا۔ سالوں پر سال بیتتے چلے گئے مگر کچھ نہیں بدلا۔ جب بھی میری طبیعت بوجھل ہوتی میری ساس خوش ہو جاتی، مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی، مجھے آرام کا کہتی، خود میرے لیے دودھ لے کر آتی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میرا دل نرم پڑ جاتا، مگر اس کے پیچھے جو چال تھی میں اسے سمجھ نہ سکی۔ پھر ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ وہاج کی خالہ زاد بہن جو اکثر ہمارے گھر آتی آج بھی موجود تھی۔ وہ یتیم تھی، اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اچانک میری نظر میری ساس پر پڑی، وہ رو رہی تھی اور وہاج اس کے سامنے شرمندگی سے کھڑا تھا، سر جھکائے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دھڑکا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں تیزی سے کمرے میں آئی اور وہاج سے سوال کیا، میں نے ابھی تمہیں دیکھا، تم اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے، یہ سب کیا ہے وہاج؟ وہاج نے نظر چرائی۔ کیا؟ کس بات کی معافی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے دل میں خوف سا ابھرا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاج، سچ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہاج کا غصہ شدت اختیار کر گیا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرو؟ تم نے ہم پر نظر رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنو۔ اس کی تیز آواز میرے دل کو چیر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہاج کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ آنسو کس لیے بہا رہی ہو؟ آج تک تم مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکی۔ دیکھو شہناز، اگر اولاد نہیں دی تو دوسری شادی کروں گا۔ بس بہت ہو گیا، 10 سال انتظار کم نہیں ہوتا، کافی صبر کر لیا ہے میں نے۔ یہ الفاظ سن کر بے یقینی سے وہاج کو گھورنے لگی۔ میری زبان لرز گئی، مگر میں نے ہمت کر کے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اولاد ہو جائے گی، آپ نے مجھے تسلی دی تھی، اور اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ مجھ میں ہے؟ کیا پتہ خرابی آپ میں ہو؟ میری بلند آواز نے کمرے کا سکون توڑ دیا۔ اسی وقت میری ساس تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میرے بیٹے سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمہاری ماں نے تمیز نہیں سکھائی؟ شوہر سے ادب سے بات کی جاتی ہے۔ وہ غصے میں وہاج کی طرف دیکھ کر بولی، خبردار جو تم نے میرے بیٹے پر الزام لگایا۔ وہاج بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اتنا یقین نہیں آ رہا تو جاؤ اپنے ساتھ میرے بیٹے کا بھی ٹیسٹ کرواؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، تمہیں سمجھ لگے گی کہ اصل مسئلہ تمہارے اندر ہے۔ یہ سنتے میرے اندر طوفان مچ گیا۔ میں زاروں قطار رونے لگی، مگر وہاج غصے سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میری سانس بھی گھراتی نکل گئی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے سچائی جاننی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے خاموشی سے اپنا اور وہاج کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا۔ اس دن ڈاکٹر کے کلینک پہنچی، دل میں بے شمار وسوسے لیے۔ جیسے ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ دی میرے ہاتھ لرز گئے۔ وہ خبر میری روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ تو جیسے میرے وجود سے میری جان چھین لینے کے لیے تھا۔ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ پلکیں کھولی۔ ایک عجیب سا شور تھا، صرف عورتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بھیڑ ہو۔ میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ ایک پرانے طرز کا کمرہ تھا جس کی ہر چیز پر دھول اور مٹی جمی تھی۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا، پٹی بندھی تھی اور نقاہت کے مارے میں ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ تبھی ایک مدھم آواز سنائی دی، ارے دھیان سے، کیوں اٹھ رہی ہو؟ بیٹھی رہو نا۔ میں نے نظر اٹھائی تو ایک بوڑھی عورت میرے قریب آ کر سہارا دینے لگی۔ میں تکلیف کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ٹیک لگائی۔
بمشکل میرے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، فکر مت کرو، تم میرے پاس ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے یخنی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ بھی دوڑتا چلا گیا، بہت خوبصورت بچہ تھا۔ میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچانک میرے اندر انجانا سا احساس جاگنے لگا۔ میرے سر میں شدید بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کی تمام باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں بچے کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ کاش میری اولاد ہوتی تو میرے بھی اتنے خوبصورت بچے ہوتے۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تبھی وہ بوڑھی عورت دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ یہ یخنی تمہیں پوری پینی ہے، ایسی حالت میں یخنی پینا بہت ضروری ہے۔ پھر اس نے اپنے بچے کو مخاطب کیا، ولید تم یہیں بیٹھو اور آنٹی کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ دیکھنا وہ پوری یخنی پی لیں۔ میں چونک کر رہ گئی۔ وہ بچہ سر ہلا رہا تھا جیسے اسے سب باتوں کی سمجھ آ رہی ہو۔ جیسے بوڑھی عورت کمرے سے باہر گئی، ولید فوراً میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ابھی چمچ سے یخنی لینا ہی چاہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا، میرا تو روزہ تھا، میں تو روزے کی حالت میں گھر سے نکلی تھی، نہیں میں یہ یخنی نہیں پی سکتی۔ تبھی میری نظر اس بچے پر پڑی۔ وہ یخنی کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بھوک لگی ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہیں یخنی پینی ہے؟ اس نے معصومیت سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں نے فوراً ساری یخنی بچے کو پلا دی۔ وہ خوش ہو کر مسکرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے بوڑھی عورت دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نے یخنی پی لی نا؟ دیکھو تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً بولی، نہیں مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھی عورت کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑی۔ کہاں جانا ہے؟ تم اپنے گھر نہیں جا سکتی، اپنی حالت دیکھو، تمہیں ابھی زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے بے یقینی سے کہا، مجھے معمولی چوٹ آئی ہے، اتنا بھی کیا ریسٹ کرنا، یہ چوٹ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت سنجیدگی سے بولی، میں اس چوٹ کی بات نہیں کر رہی، تمہیں کم از کم ایک ہفتہ آرام کرنا ہوگا۔ وہ مسکرا کر مجھے سمجھانے لگی، مگر میں اس کی کسی بات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، مگر پھر بھی میں نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ ایک ہفتے بعد معلوم ہوا کہ وہ جگہ دراصل ایک کلینک تھے۔ وہ بوڑھی عورت دائی تھی اور کئی عورتیں اسے اپنا علاج کروانے آتی تھی۔ میں نے اسے اجازت لی کہ اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھے روکنے لگی۔ دیکھو وہاں مت جاؤ، وہاں تمہاری جان کے ساتھ تمہارے وجود کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میں جھٹکا کھا کر رہ گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف بولو۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ہے، تم 3 ماہ سے امید سے ہو۔ یہ الفاظ گویا میرے سر پر بجلی بن کر گرے۔ کیا؟ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں تو بانج ہوں۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سچائی یہ ہے کہ میں 10 سال سے بے اولاد ہوں۔ آج وہ بدقسمت دن ہے جب مجھے پتہ چلا کہ میں بانج ہوں۔ وہ میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ بدقسمتی، یہ بری خبر، یہی تو میری زندگی برباد کر چکی ہے۔ تبھی تو میں یہاں بیٹھی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ اچانک اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے، نرمی سے بولی، کیا تمہیں میری بات کی کوئی قدر نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ تم امید سے ہو، تمہاری اولاد ہے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم بچ گئی، پھر تمہیں کسی اور کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ مزید بولی، وہ ڈاکٹر جھوٹی ہے، وہ تو تمہاری ساس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ کیا؟ یہ سنتے ہی میں جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی۔ میری آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ دکھائی ہوتی، وہ تو صاف بتا دیتی کہ میں امید سے ہوں، بلکہ میری ساس بھی مجھے ضرور بتاتی۔ میرے لہجے میں بے یقینی تھی، مگر وہ عورت تحمل سے بولی، تمہاری ساس کبھی نہیں چاہے گی کہ تمہاری اولاد ہو، اسی لیے تو ابھی تک تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔
مگر میں اب بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے ورغلا رہی ہو۔ تمہیں کیا معلوم؟ تم ہو کون آخر؟ اچانک میرے سامنے کھڑی عورت ایک پل میں بدل گئی۔ وہ بدل گئی۔ ہم میرے سامنے بے حد خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال اس کی کمر تک بکھرے تھے۔ اس کی بڑی گہری آنکھیں جیسے کسی جادو کا سمندر ہو۔ اس کے نئے نقش اتنے حسین تھے کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی، مگر وہ منظر نہیں بدلا۔ یہ حقیقت ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، میں جن زادی ہوں۔ کیا؟ میں کانپنے لگی۔ اسی لیے وہ سب دیکھ سکتی ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتی۔ میری سانسیں اٹکنے لگی۔ تم نے کیا دیکھا؟ وہ پراسرار انداز میں بولی۔ جس جگہ تم بے ہوش ملی تھی وہ ہماری بستی ہے۔ جس کھائی میں گری تھی اس کے بالکل ساتھ ہمارا علاقہ ہے۔ جیسے میں نے تمہیں دیکھا میں جان گئی تھی کہ تم امید سے ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اسی لیے میں نے تمہارا علاج کیا اور تبھی میں نے جان لیا تھا کہ تمہارے سسرال والے کیسے ہیں۔ میری روح تک لرز گئی۔ تمہارے شوہر نے بہت برا کیا ہے۔ جنزادی کی آنکھوں میں نفرت کی لہر ابھری۔ وہ میرے شوہر کا نام لے کر کوسنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ سب سے بڑا بے وفا تو وہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے پر نگاہ ڈالی اور تلخی سے مسکرائی۔ میرا یہ بچہ تمہیں 1 سال کا لگ رہا ہوگا لیکن در حقیقت 10 سال کا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا؟ وہ خاموشی سے میرے رد عمل کا انتظار کرتی رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ پرسکون انداز میں بولی۔ میں نے اسے کلینک میں 1 سالہ بچے کے روپ میں رکھا ہوا ہے۔ میری نظریں بے اختیار اس معصوم پر جا رکیں جو واقعی اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا، میں نے خود سے کہا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ عجیب لگتا کہ وہ بچہ عام بچوں کی طرح شرارت نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی چھائی رہتی تھی، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ 10 سال کا تھا۔ جنزادی نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولی۔ فی الحال تم اپنے سسرال نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اب جب کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ تم امید سے ہو، تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ جب تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ تمہارے بچے کو خطرہ ہے۔ اور یاد رکھو، وہ ایک دم سخت لہجے میں بولی، جب تم وہاں جاؤ گی تو اپنے بچے کو کسی سے کبھی نہ ملوانا۔ میری سانس رکنے لگی۔ لیکن میری سانس نے یہ سب کیوں کہا؟ میں نے بے یقینی سے سر تھاما۔ اور میرے شوہر وہ تمہارے خلاف کیوں گیا ہے؟ کیا اسے اولاد نہیں چاہیے؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ میری اولاد پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے خوشخبری اب کیوں ملی؟ جنزادی میری بے چینی کو محسوس کرتے مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک تلخی چھپی تھی۔ تم بہت معصوم ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری ساس نے تمہارے ساتھ کیا چالیں چلی ہیں۔ میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑی۔ کیا مطلب؟ میرے ہاتھ سرد ہونے لگے، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں جنزادی کے ساتھ رہنے لگی، لیکن میرے دل میں اضطراب تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حقیقت جاننی ہوگی۔ جنزادی آخر مجھ سے سچائی کیوں چھپا رہی تھی؟ وہ اپنے کاموں میں اتنی مصروف رہتی کہ میرے سوالوں کے جواب دینے سے کتراتی۔ ایک روز میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہا، جنزادی، مجھے میری بستی جانا ہوگا۔ مجھے اپنی دنیا میں جا کر حقیقت معلوم کرنی ہے، پتہ لگانا ہے کہ یہ سب کے سازش کا حصہ تھا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے واپس جانا ہوگا۔ جنزادی نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو، اس وقت تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ تمہاری ساس اور شوہر کو لگ رہا ہے کہ تم مر چکی ہو، اور اب وہ اپنے مقصد کو پانے ہی والے ہیں۔ اگر تم ابھی وہاں گئی تو تمہیں اور تمہارے ہونے والے بچے کو خطرہ ہوگا۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، تو پھر کب جا سکتی ہو؟ ایک بار تمہارا بچہ ہو جائے پھر تم جا سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ مجھے شدید زچگی کی تکلیف شروع ہو چکی تھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں تڑپ رہی تھی، مگر جنزادی سکون سے میرے پاس بیٹھی تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں کوئی درد نہیں ہوگا۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی۔ اچانک ایک سنہری روشنی میری آنکھوں کے سامنے پھیلی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ننھے رونے کی آواز نے مجھے ہوش دلایا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دائیں طرف نظر پڑی۔ ایک ننھا سا معصوم بچہ اپنی ایریاں رگڑ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرا بچہ،
मैं हैरत से उसे देख रही थी। 10 साल बाद मेरी गोद में मेरा अपना बच्चा था। उसके लिए मैंने न जाने कितने जतन किए थे, कितनी दुआएं मांगी थी, कितने ताने सहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेइख्तियार उसे अपने बाजू में भरकर चूमना शुरू कर दिया। लेकिन अब वक्त आ गया था। मैंने आंसू साफ किए और अज़म किया कि वापस जाऊंगी। मुझे अपनी बस्ती जाना था, सच्चाई का सामना करना था। मुझे जानना था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या खेल खेला गया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पहचाने। मैं हर कीमत पर शनाख्त छुपाना चाहती थी। जिनजादी ने मेरी मदद की। उसने मुझे ख़ास मंत्र दिया और कहा, जब तुम उस घर के पास जाओ तो मंत्र पढ़ना, कोई नहीं पहचानेगा। मैंने मंत्र दिल में बिठाया। अब मैं तैयार थी सच्चाई से पर्दा उठाने को। उसके बाद मेरा रूप बदल जाएगा और मेरा रूप बिल्कुल काम वाली मुलाजमा की तरह होगा, जिसका सहारा लेकर मैं उस घर में दाखिल हो सकती हूँ। फिर जब चाहूँ वो मंत्र पढ़कर अपने असली रूप में आ सकती हूँ। मैंने जिनजादी का शुक्रिया अदा किया, अपना बच्चा उसे सौंपा। मुझे यकीन था कि वो मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी। उसका अपना बच्चा वलीद मेरे बच्चे को बहुत प्यार करता था, उसके साथ खेलता, जिसकी वजह से मुझे उसकी इतनी फिक्र नहीं थी। जिनजादी ने मुझे वापस बस्ती में छोड़ा। मैं वापस अपनी दुनिया में आई। इस बार बदला लेने आई थी, अपने शोहर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, जिससे लग रहा था कि मैं दुनिया से जा चुकी हूँ। मैं भी तो देखना चाहती थी कि आखिर उसका मकसद क्या था। फिर जैसे ही मैं घर के दूध में पहुंची तो मैंने वही मंत्र पढ़ा जो जिनजादी ने बताया था। मंत्र पढ़ते साथ ही मेरे वजूद में तब्दीली होने लगी। ये देखकर आवाज़ बाख्ता हो गई। पहली दफ़ा अनजानी ताकत का सहारा लेकर काम कर रही थी। काफ़ी अजीब लग रहा था। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये सच है। इसीलिए खामोशी से उस रूप में अपने घर की तरफ जाने लगी, जो कि असल में ससुराल था। न जाने मेरे माँ बाप किस हाल में हैं। उन्हें भी लग रहा होगा कि मैं जान से हाथ धो बैठी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, सामने सास का चेहरा देखकर मैं गुस्से से लाल हो गई। सास बोली, हाँ कहो, क्या काम है तुम्हारा, क्यों दरवाज़ा बजाया है? मैंने फ़ौरन आवाज़ बदल कर कहा, मैं मुलाजमा हूँ, काम की ज़रूरत है, आपके काम कर सकती हूँ। बेशक पैसे मत दीजिएगा, पर रख लें, मुझे काम की ज़रूरत है। आप जैसे नेक लोग दुनिया में मौजूद हैं जो सबका ख्याल रखते हैं। ये कहते मैं अंदर से कुड़ी। बस मजबूरी के तहत करना पड़ रहा था। मेरी सास ने कहा, अच्छा बेटे से पूछ कर बताती हूँ। कुछ देर बाद वापस आई और कहने लगी, आ जाओ अंदर। मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र है मेरा प्लान सही जा रहा था। जैसे ही अंदर गई, ये देखकर पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे शोहर की बाहों में कोई और औरत थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कोई और नहीं, वो कज़न थी मेरी, जो आए रोज़ हमारे घर आती, मेरी सास की बहन की बेटी। जबकि अब वो शोहर से मेरी शादी कर चुकी थी, पर मैं नहीं जानती थी उसके पीछे का राज क्या है। मैं सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती, किचन में रहती, सबको खाना बना कर देती। तभी एक रोज़ अचानक मैं शोहर के कमरे में गई। मैंने देखा उसकी कज़न उसे नाराज़ और कह रही थी कि तुम अभी भी शहनाज से मोहब्बत करते हो। मेरा ये सुनकर रंग उड़ गया। जब मेरा शोहर बोला, कैसी बातें कर रही हो, शुक्र है अल्लाह को प्यारी हो गैर में आज़ाद हो गया। 10 साल से कब से जान छुड़वा रहा था। पता है ना अम्मा को क्या क्या करना पड़ा। पहले तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मुझे लगता था मुझे उससे मोहब्बत है। फिर अम्मा ने तो मुझे बताया कि वो मोहब्बत नहीं, मेरी बेवकूफ़ी है। बस फिर एक दफ़ा पता चला जब वो उम्मीद से है। उस वक्त मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मैं परेशान हो गया कि अम्मा, अगर तुमने मेरी शादी मेरी कज़न से करनी है तो फिर मैं इससे औलाद क्यों लूँ। इसी वजह से अम्मा ने तसल्ली दी। अम्मा ने उसके साथ जो खेल रचा वो 10 साल रचना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से अतीका। और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। मेरा शोहर दूसरी बीवी के बाजू को झंझोड़ कर पूरा राज फाश कर रहा था। ये सुनकर वो सदमे में आ गई। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे अब सच पता चला कि मेरी औलाद मेरी 2 साल बाद दुनिया में आ गई थी। मैं जब रात को सोती, मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती। कभी बच्चे खिलखिला रहे होते, कभी रो रहे होते। अचानक वो किससे डरते, इतनी मस्ती कर रहे होते कि अचानक औरत की चीख की आवाज़ से सब सहम जाते। समझ नहीं आती थी कि बच्चे कौन है, इसी वजह से परेशान रहती। अब मुझे पता चला कि ये सारे वही बच्चे थे जिनको मेरी सास दुनिया में आने से पहले छीन चुकी थी मुझसे। और वो औरत मेरी सास थी, मेरे बच्चों की कातिल। मेरा पारा हाय हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी मैंने आधा सच सुना था। आखिर मेरी सास क्या करती थी? तभी अतीका बोली, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपनी माँ को कहीं बेच दो।
مجھے وہ عورت برداشت نہیں ہوتی. میں تم سے محبت کرتی ہوں, تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ مفت میں تمہاری ماں کی بھی باتیں سنوں. شہناز نہیں ہوں, تمہاری ماں کو برداشت نہیں کروں گی. میرے شوہر کو غصہ آ گیا. غصے سے بولا, کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تک میرے 5-6 بچے ہو جاتے, پر میری ماں نے تمہاری خاطر میری بیوی کو دودھ میں دوا دی تاکہ میری بیوی وہ دودھ پیے تو پھر بچہ اس سے دور ہو جائے اور میں اس سے بچ جاؤں. ان بچوں کا باپ نہ بنوں تاکہ میری اولاد صرف تم سے ہو. صرف یہی نہیں, میری ماں نے تو اس ڈاکٹر کو بھی خریدا, اسے پیسے دے کر قابو کیا, اسے سمجھایا کہ شہناز کی رپورٹس ایسی ہونی چاہیے جس سے اسے پتہ چلے کہ وہ بانجھ ہے. میری ماں نے تمہاری خاطر کیا نہیں کیا اور تم کہہ رہی ہو کہ ماں اس گھر سے چلی جائے؟ اگر میری ماں اس گھر سے جائے گی تو کہاں جائے گی؟ میرا شوہر عتیقہ سے غصے سے بولا, جبکہ عتیقہ سر جھکا چکی تھی. میرے تو ہوش اڑے تھے. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب ساری سچائی پتہ چل گئی. میں اتنی جلدی یہاں سے جانے والی نہیں تھی. میں چاہتی تھی کہ اپنی ساس کو سبق سکھا کر جاؤں. میں رات کو ساس کے کمرے میں چلی گئی. اس کے کمرے میں جیسے ہی گئی تو میں نے منتر پڑھا. میں اصلی روپ میں آ گئی. پھر اچانک سے سوئی ہوئی ساس کے پاؤں کے پاس کھڑی ہو گئی اور اس کے پاؤں ہلکے سے ہلانے لگی تاکہ میری ساس نیند سے جاگے. یہی ہوا, میری ساس کی آنکھ کھل گئی, لیکن اس نے یہاں وہاں نہیں دیکھا بلکہ کروٹ بدلنے لگی تھی. لیکن پھر میں نے اس کے پیر ہلانا شروع کر دیا, جس کے بعد وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی. جیسے ہی مجھے دیکھا تو چیخ اس کے حلق سے نکلی. اس نے جیسے ہی چیخ ماری, میں نے فوراً ملازمہ کا روپ لیا اور کمرے سے نکل گئی اور اپنی جگہ جا کر سو گئی. چیخ سن کر وہاج اور عتیقہ کمرے میں آئے. وہاج ماں سے پوچھنے لگا, اماں کیا ہوا, سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری ساس کی حالت غیر ہو گئی. وہ آنکھیں نکالے بس اشارہ کر رہی تھی. شہناز شہناز کی گردان پڑ رہی تھی. میرے شوہر بھی گھبرانے لگے. اماں شہناز کہیں نہیں, وہ تو مر گئی ہے. جب ساس بولی, وہ مری نہیں, زندہ ہے, میں نے خود اسے دیکھا. دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, وہ یہیں پر ہے, وہ میرے پاس آئی تھی, اس نے مجھے اٹھایا. میری ساس نے اسے یہ کہا تو وہ سر تھام کر رہ گیا, جبکہ عتیقہ تو غصے میں بولی, یہ عورت کیا بول رہی ہے, یہ تو مجھے پاگل لگ رہی ہے. میرے شوہر نے اس کی بات پر اسے زوردار تھپڑ مارا. عتیقہ تم چپ کر جاؤ, تمہیں کچھ نہیں پتا, خبردار جو میری ماں کے بارے میں ایسی بات کی تو. وہ تھپڑ پڑنے کی وجہ سے عتیقہ کا تو گال ہی سوج گیا. اگلے روز وہ میکے چلی گئی, جبکہ میں نے پھر سے اپنی ساس کو تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ تو ایک بدلہ تھا جو میں اپنے بچوں کے قتل کی وجہ سے اس سے لے رہی تھی. میرا بس چلتا تو میں اسے جان سے ہی مار ڈالتی. میں اگلے دن بھی اس کے پاس چلی گئی. یوں میں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا, جبکہ وہیں دوسری طرف وہاج تنگ آ گیا تھا, کیونکہ میری ساس نے اسے آفس جانے سے بھی روک لیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, میں اکیلی ہوں, تم آفس مت جاؤ. وہاج بہت زیادہ اس کا لاس ہو رہا تھا. اس نے عتیقہ کو کہا کہ تم واپس آ جاؤ, میری ماں اکیلی ہوتی ہے. جب اس نے جھٹ سے کہا کہ اپنی ماں کو پہلے کسی پاگل خانے بھیجو, اس کے بعد ہی واپس آؤں گی, وہاج تو سر تھام کر رہ گیا. میرے سسرال میں تباہی مچی جو مجھے مرا سمجھ کر سکون سے رہ رہا تھا. میں تو یہ سکون چھیننا چاہتی تھی. وہاج نے آخر مان لیا کہ اسے اپنی ماں کو پاگل خانے بھیجنا ہوگا. اس کی ماں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی اور اس کی نظروں میں ہر طرف صرف میں ہی نظر آتی. عتیقہ کی ضد پر وہاج نے اپنی ماں کو پاگل خانے بھیجا. اب وہ اور عتیقہ سکون سے رہنے لگے, لیکن یہ سکون مجھے برداشت نہیں تھا. میرا انتقام مکمل نہیں ہوا تھا. ایک روز میں نے وہاج کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا. وہ اخبار پڑھ رہا تھا. میں اچانک سامنے کھڑی ہوئی. میری حالت بھٹکی ہوئی روح کی مانند تھی. میرے بال لمبے بکھرے تھے, یوں کھڑی تھی جیسے کوئی چڑیل. وہاج نے جیسے ہی نظر اٹھائی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا. تم؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا. یہ کہاں سے آ گئی؟ جاؤ یہاں سے, فوراً چلی جاؤ. وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا, لیکن اس سے پہلے عتیقہ وہاں پہنچتی میں اچانک غائب ہو گئی. اس نے وہاج کو حیرانی سے دیکھا. کس سے باتیں کر رہے تھے, سب خیر ہے نا؟ وہاج کی سانس تیز ہو رہی تھی. میں نے شہناز کو دیکھا ہے, وہ وہاں کیسے آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کی روح ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہے. عتیقہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی. تم پاگل ہو, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے وہاج کو ہر وقت ڈرانے کا سلسلہ جاری رکھا, یہاں تک کہ ایک دن عتیقہ تنگ آ چکی تھی. تم ماں بیٹے دونوں پاگل ہو, خود بھی پاگل خانے چلے جاؤ. وہاج نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا. میں نے تمہاری خاطر اپنی ماں کو پاگل خانے بھیجا, کیا یہ کافی نہیں؟ اب تم مجھے پاگل کر رہی ہو تو سن لو, ایسے ہی چلتا رہا تو تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا, تمہیں طلاق دے سکتا ہوں.
یہ سنتے ہی عتیقہ کا وجود لرزنے لگا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا دن ضرور آئے گا، اور وہ دن آ گیا۔ وہاج نے غصے میں آ کر عتیقہ کو طلاق دے دی اور وہ میکے چلی گئی، اور وہاج اس گھر میں اکیلا پاگلوں کی طرح پھرتا۔ لیکن میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا، میرا انتقام مکمل نہیں تھا۔ میں وہاج کے سامنے آتی اسے ڈراتی۔ وقت آ گیا تھا کہ سچائی ظاہر کروں۔ رات کے وقت وہاج کے پاس گئی، اس کے بستر پر لیٹی اور جیسے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہاری شہناز واپس آ گئی ہے، آنکھیں تو کھولو۔ وہاج تڑپ اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ پڑھنے لگا اور میرے اوپر پھونکنے لگا، لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ مسکرا کر کہا، میں کوئی آسیب یا سایہ نہیں، واقعی شہناز ہوں، تمہاری وہی بیوی جس نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں مری نہیں تھی، زندہ تھی، تمہیں سبق سکھانے کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر وہاج کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم تو مر گئی تھی، ہم نے خود دیکھا تھا۔ لیکن حقیقت یہی تھی، میں زندہ تھی۔ وہاج کو غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ اس کی بات پر میں چونکی۔ تبھی میں نے پوچھا، تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ وہ بولا، تم مری ہی پڑی تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ تم نے مجھے کب دیکھا کہ میں مری تھی؟ میں نے اسے جیسے ہی کہا وہ بتانے لگا کہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس جگہ گیا جہاں پولیس نے بتایا تھا کہ وہاں لاش پڑی ہے۔ وہاں گئے تو تمہارا وجود بری حالت میں تھا، یہاں تک کہ تمہارا چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا، پر وہ کپڑے تمہارے ہی تھے، اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہم لاش کو خود ہی دفنا دیں، یہ ہم سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ وہاج کی بات سن کر میں اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے فخر سے کہا، سچائی تو یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے جیتی جاگتی صحیح سلامت ہوں، اور یہ سچائی بھی جان چکی ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بدلہ لینے کے لیے تمہاری ماں پاگل خانے بھجوائی۔ اب اس غم سے پاگل ہو گئی کہ اس کے بیٹے نے اس پر یقین نہیں کیا، جبکہ تم نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دی۔ اکیلے یہاں چکی پستے رہنا، اس سے پہلے تم مجھے طلاق دو۔ میں نے آخری بات چبا کر کہی۔ یہ سن کر وہاج گھبرایا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو ایسا مت کرو، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ تمہیں معافی نہیں ملے گی، اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں تمہارا اور بھی برا اشر کروں گی۔ میں اس کیس کو پولیس تک لے جاؤں گی اور سب کو سچائی بتاؤں گی کہ تم نے کیا کیا، پھر سب ختم ہوگا۔ وہ میرے پیروں میں گر گیا۔ یوں تنگ آ کر اس نے مجھے طلاق دی، میں آزاد ہو گئی۔ میں نے سب جیت لیا۔ یوں کچھ ہی وقت بعد میں واپس جن زادی کی بستی میں چلی گئی۔ میں جن زادی کا جتنا شکریہ ادا کرتے کم تھا۔ اس کی بستی میں جا کر بھاگتی اس کے گلے لگی۔ اس نے میری مدد کی تھی، وہ میری پکی سہیلی بن گئی۔ پر نہ جانے اس کی زندگی میں اس کے علاوہ بھی کچھ تھا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی اس کا خاندان کون ہے، وہ اپنے کام میں اتنی مصروف ہوتی کہ مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ تبھی ایک روز اچانک میں نے اسے کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی، میں یہ نہیں کر سکتی، تم مجھ سے دور چلے جاؤ۔ میں نے دیکھا وہ ایک نوجوان تھا، کہیں سے بھی جن زیادہ تو نہیں لگ رہا تھا، ایک عام آدم ذات لگ رہا تھا۔ مجھے شک ہوا۔ میں نے جن زادی سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں نے تمہیں اس سے بات کرتے دیکھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کون تھا؟ جن زادی بولی، دراصل بات یہ ہے کہ وہ آدم زادہ اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا دل مت توڑو، اس کا ہاتھ تھام لو۔ جب وہ بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا مرحوم شوہر جو جن زادہ تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو سمجھاؤں گی۔ یوں جن زادی کی اجازت سے میں نوجوان سے ملنے گئی۔ میں نے سمجھایا کہ جن زادی تمہیں نہیں اپنائے گی، تم واپس اپنے راستے چلے جاؤ۔ وہ بولا، میں نے جن زادی کی خاطر گھر بار چھوڑا ہے، بزنس چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، جو مجھے اب کبھی نہیں اپنائیں گے، مجھے اس دھوکے کی معافی نہیں دیں گے، میں واپس نہیں جا سکتا، بس اکیلا رہ گیا ہوں۔ مجھے اس پر ترس آیا، پر میں اتنا جانتی تھی کہ جن ذاتی اس کے لیے دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس کی زندگی میں بس جو کچھ اہم ہے اس کا کام ہے، اس کا ہنر جس پر اسے عبور حاصل ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ کافی دیر درخت کے نیچے بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی اور اس کی زندگی میں فرق نہیں، بس بات یہ ہے کہ میری زندگی میں نے خراب نہیں کی، میری سسرال والوں نے کی، جبکہ اس کی زندگی اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے لیے خراب کی۔ تب ایک روز جن ذاتی مجھ سے بولی، بہت ہو گیا تمہارا یوں باتیں کرنا، ملنا جلنا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، مجھے لگا شاید اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ مسکرا کر بولی،
मैं तुम्हारा रिश्ता उससे मांगूंगी, कहूंगी कि वो तुम्हारा हाथ थामे ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवरे, तुम्हारे बच्चे को भी बाप का प्यार मिले। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, पर जिनजादी ने कोई बात नहीं सुनी। उसने दो टोक कहा और यूं उस नौजवान से उसने बात कर ली। उसने सोच समझ कर फैसला किया और फिर हाँ कर दी। कुछ अरसे बाद मेरा उससे सादगी से नौजवान के साथ निकाह हो गया, जिसके साथ मैं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। इस सब में जिनजादी का बहुत ज़्यादा हाथ था, जिसका मैं एहसान कभी भी नहीं चुका सकती। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।